اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشان بصیرت کے انتہائی عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آیت اللہ دستغیب شیرازی کی انتہائی خوبصورت تقاریر پر مشتمل کتاب جنت کی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 12 کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہم پیج نمبر 206 پہ پہنچ چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ۔ دائیں ہاتھ والوں کے لیے پہلوں میں سے انبوہ کثیر ہوگا اور پچھلوں میں سے انبوہ کثیر۔ ہم نے شیعان علی کی صفات کے بارے میں مولا علی علیہ السلام کے خطبے سے 2-3 فقرے بیان کیے تھے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَهُمْ لِأَنفُسِهِمْ مُتَّهَمُونَ، وہ اپنے آپ کو عیب و تہمت لگاتے ہیں، نفس کے عیوب سے آگاہ رہتے ہیں۔ کبھی انسان پر عیوب مشتبہ ہو جاتے ہیں، کئی سالوں کے بعد سمجھ آتی ہے کہ نفس میں فلاں عیب ہے۔ وہ کبھی اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھتے بلکہ ہمیشہ گنہگار سمجھتے ہیں کہ پاک ہے یا نہیں۔ ہیڈنگ: علم اخلاق کو اپنے اوپر منطبق کریں۔ علم اخلاق کے موضوع پر بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور علم اخلاق کے استاد بھی ہیں جو اس اہم موضوع پر تعلیم دے رہے ہیں، لیکن اس میں اہم چیز یہ ہے کہ وہ خود اپنا جائزہ لیں کہ تم نے اخلاق کے موضوع پر کتابوں کا مطالعہ تو کیا، لیکن اس موضوع کی کتاب کو یا کتب کو یاد تو کیا، لیکن تمہارے اندر کون سے رذائل ابھی باقی ہیں؟ کیونکہ علم اخلاق کا مصداق تو یہ ہے کہ وہ اپنی ذات پر تطبیق کرے، یعنی اپنے نفس کا محاسبہ خود کرے اور اپنے سے مفاسد کو دور کرے۔ امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں: ان المؤمن یصبح ویمسی ونفسه ظنون عنده ولا یزال ضاریا علیہا ومستزیدا لہا۔ نہج البلاغہ۔ ترجمہ: مومن صبح تا شام اپنے بارے میں بدگمان رہتا ہے اور اپنے بارے میں چوں چرا کرتا رہتا ہے، یہ کیوں کیا اور وہ کیوں کیا۔ ہیڈنگ: گناہوں سے ڈریں۔ وَمِنْ أَعْمَالِهِمْ مُشْفِقُونَ۔ ترجمہ: اس کے اعمال اسے ڈراتے رہتے ہیں۔ اس کے اعمال گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، پھر بھی وہ اپنے کاموں سے ڈرتا رہتا ہے۔ کتاب ارشاد القلوب میں دیلمی لکھتے ہیں کہ سابقین کو ہمیشہ خوف دامن گیر رہتا ہے کہ نیکی کرنے کے خوف سے بہتر ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے ڈریں، کہ یعنی پہلے لوگ اپنی عبادت سے ڈرتے تھے کہ شاید ہم ریاکاری، غرور، تکبر اور خود پسندی کا شکار ہو جائیں گے اور ہمارے نیک اعمال خراب ہو جائیں گے، وہ اور گناہوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اس سے ہم سب کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ ہیڈنگ: تعریف سے خوش نہ ہوں۔ اذا زکا احدهم خوف مما یقال له۔ ترجمہ: جب ان میں سے کسی ایک کی تعریف کی جائے جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، وہ اس سے ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہوں جبکہ میرا خدا مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ خداوند، جو میں نے لغو اور بیہودہ باتیں کی ہیں اور کرتا ہوں ان کو نہ پکڑ، اور میرے بارے میں جو تو خیال کرتا ہے وہی بہتر ہے، اور میرے گناہوں کو معاف فرما۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ مومن سارا دن اپنے آپ کو چوں چرا کرتا رہتا ہے، اگرچہ وہ پاک ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اپنے احکاموں سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ان کو اپنی نیکیوں پر بھی ڈر ہوتا ہے کہ قبول ہوں گی یا رد ہو جائیں گی۔ کوئی ان کی تعریف کرے تو ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنے کو بہتر سمجھتا ہوں اور خدا مجھے بہتر جانتا ہے مجھ سے، لہٰذا ہمیشہ عاجزی انکساری میں رہتے ہیں۔ خوش آمدی الفاظ ان پر اثر نہیں کرتے۔ ابھی وہ اپنے آپ کو معیوب سمجھتے ہیں کہ میں مقام توکل، خوف اور رجا تک نہیں پہنچا ہوں، مقام رضا و تسلیم تک رسائی نہیں ہوئی۔ میرے اللہ، جو لوگ میرے متعلق کہتے ہیں مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھ، خدا پر تکیہ اور امید رکھتے ہیں، اس کے فضل کی امید ہوتی ہے، ان کی قوت دیانت میں ہوتی ہے، دینداری میں ان کو کوئی معنی نہیں ہے۔
ہیڈنگ میانہ روی بہتر ہے۔ وَمِنْ عَلَامَةِ أَحَدِهِمْ أَنَّكَ تُرَى لَهُ قُوَّةٌ فِي دِينِهِ، شیعان علی علیہ السلام اور اہل تقویٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ دین میں قوی ہیں۔ ایک بندہ مومن اور واقعی شیعہ علی کے پایہ استقلال میں کوئی چیز تزلزل پیدا نہیں کر سکتی۔ میں بہتر سمجھتا ہوں کہ یہاں پر محبان علی کی دین میں استقلال کی داستان بیان کروں۔ جناب محمد ابن ابی عمیر جو اصحاب اجماع میں سے ہیں، وہ طرفین سے قابل وثوق اور مورد ہیں۔ یہ کئی سال ہارون کے زندان میں رہے۔ جرم ان کا یہ تھا کہ وہ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے شیعوں میں سے تھے۔ تفتیش کے وقت ظالموں نے ان سے شیعوں کے نام پوچھے تو انہوں نے نہ بتلائے۔ 1000 کوڑے مارے گئے، نہ بتائے۔ پھر اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے، حالانکہ بڑا تاجر اور دولت مند آدمی تھا۔ اس کے اموال لوٹ لیے گئے، ہر چیز ضبط ہو گئی، بالکل خالی ہاتھ ہو گئے اور غربت آ گئی۔ جب زندان سے آزاد ہوئے تو ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ دولت کے دنوں میں کسی شخص کو 10,000 رقم قرض دے رکھی تھی۔ اس مقروض کے اپنے حالات خراب ہو گئے، نقصان ہو گیا، خانہ نشین ہو گیا۔ جب ابن ابی عمیر کا سنا تو اس کی حالت غربت والی ہو گئی، تو اس نے اپنا گھر بیچا اور 10,000 درہم لایا۔ اس نے پوچھا کہ آپ تو غریب اور خانہ نشین ہو گئے تھے، یہ رقم کہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا گھر بیچا ہے اور آپ کو آپ کی رقم دینے آیا ہوں۔ ابن عمیر نے کہا کہ میں نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے زری محاربی کے ذریعے سنا ہے کہ لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدین، جو مقروض ہو اور شکستہ حال ہو جائے تو اس کے آبائی گھر کو بیچا نہیں جا سکتا۔ سفینۃ البحار جلد نمبر 1۔ ضروریات زندگی کو بیچ نہیں سکتا۔ لہٰذا ابی عمیر نے کہا کہ میں اس وقت سخت محتاج ہوں، لیکن اس رقم میں سے 1 درہم بھی نہ لوں گا۔ اس قسم کے لوگ شیعان علی ہیں۔ 1000 تعزیانہ برداشت کر گئے، کسی شیعہ کا نام تک نہیں بتایا، بلکہ ظالم کے سارے ظلم اپنے جسم پر برداشت کرتے رہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی راہ میں ہر چیز سے گزر گیا۔ پھر جب اس کی رقم واپس ملتی ہے تو بھی امام کے فرمان پر عمل کرتا ہے، ان سے 1 درہم بھی نہیں لیتا۔ شیعان علی تنگ دستی کے باوجود صابر ہیں، خوش اور راضی ہیں، میانہ رو ہیں اور اسراف نہیں کرتے، بردبار ہیں لیکن مدد الہی کے منتظر ہیں۔ ہیڈنگ جذبات قابو میں رکھتے ہیں۔ ہم شیعان علی کے بعض نشانیاں بتا رہے ہیں۔ خطبے میں ارشاد ہو رہا ہے قلیلا اکلہ قانع نفسہ خاشعا قلبہ مکظوما غیظہ سہلا امرہ۔ پرہیزگاروں کی علامات یہ ہیں کہ ان کی خوراک کم، نفس قانع، کام آسان ہے، وہ دنیاوی امور کے درپے نہیں ہیں، سخت گیر نہیں بلکہ سہل الحساب ہیں، وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرتے ہیں، کسی سے نہیں الجھتے، اتنے قوی انسان ہوتے ہیں کہ غصہ کرتے ہیں تو مہمات پر غصہ کرتے ہیں اور علم کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ شہوت اور فضول آرزوئیں ان میں مردہ ہیں، ان کے دلوں میں ذکر اور ان کا ذکر، سکوت، حرکت اور سکون سب خدا کے لیے ہے، شیعہ شعاع سے ہے۔ اصل نور آل محمد علیہ السلام اور شیعان علی ان انوار کی شعائیں ہیں۔ جس کے دل میں نور ولایت آ جائے تو یہ برکات کے آثار اس سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ہیڈنگ شیعان علی سے خیر کی امید۔ الخیر منہ معمول والشر منہ المامون۔ شیعہ وہ ہوتے ہیں جن سے خیر کی امید کی جا سکتی ہے، ان سے کسی قسم کی شر کی توقع ہی نہیں ہوتی۔ یعفو عمن ظلمہ ویعطی من حرمہ ویصل من قطعہ۔ جو ان پر ظلم کرے ان کو معاف کر دیتے ہیں، ان میں انتقام کی حس ہوتی ہی نہیں، اپنے تمام معاملات خدا کے حوالے کرتے ہیں۔ جس نے اس کو محروم رکھا تو یہ اس کو محروم نہیں رکھتے، برائی کا نیکی سے بدلہ دیتے ہیں۔ خاندان والے قطع رحمی کریں تو یہ صلہ رحمی کرتے چلے جاتے ہیں۔ بہر صورت یہ مرتبہ عالیہ شیعان علی کا ہے، آپ نا امید نہ ہوں، اس درگاہ سے محروم کوئی نہ ہوگا۔ ہر شخص کو اپنے اعمال اور محب اہل بیت کا نتیجہ ملے گا یا محبت اہل بیت کا نتیجہ ملے گا۔ ولایت کے صدقے ہم نجات پائیں گے۔ روایت میں ہے کہ ام ایمن کنیز زہرا بہشت میں گئی، رسول پاک کے فرمان کے مطابق
حالانکہ جس طرح تم امامت کو جانتے ہو پہچانتے ہو وہ نہ جانتی تھی۔ وہ سابقین سے نہیں اصحاب یمین سے ہے۔ شیعوں کا سابقین میں شمار ہوتا ہے، جبکہ محبان علی اصحاب یمین میں شمار ہوتے ہیں جنہیں بہشت نصیب ہوگی۔ بس عمل اور ولایت سے اپنا دامن مربوط رکھو اور ولایت علی سے بہرہ مند ہو۔ اگلی تقریر کا آغاز ہو رہا ہے صفحہ نمبر 213 پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم۔ ترجمہ، اور بائیں ہاتھ والے، کیا برا نصیب ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا، وہ زہریلی گرم ہوا اور کھولتے پانی اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ باعزت۔ ہیڈنگ: اصحاب شمال کے لیے ہوا اور پانی گرم۔ واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال۔ پروردگار عالم سابقین اور اصحاب یمین کے حالات بتانے کے بعد اصحاب شمال کی بات کرتا ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا جو عرش کے بائیں جانب تھے۔ ان کی حالت بہت بری ہوگی۔ بے ایمان رہ گئے یا با ایمان تھے لیکن ان کے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ فی سموم و حمیم۔ سموم اس زہر کو کہتے ہیں التی تدخل مسام البدن فیحرق الاجساد والاکباد۔ وہ زہریلی ہوا جو بہت گرم ہے کہ بدن کے سوراخوں سے بدن میں داخل ہو گئی۔ یہ ہوا بدن میں داخل ہو کر جگر کو آگ لگا دے گی۔ حمیم یعنی وہ پانی جو انتہائی گرم یعنی کھولتا ہوا پانی ہے۔ وظل من یحموم۔ ظل یعنی معنی سایہ ہے اور یحموم سخت گرم اور سیاہ دھوئیں کے معنی ہیں، اور یہ مادہ حممہ ہے۔ یہ مادہ حمہ سے ہے جس کے معنی تاریکی یعنی سیاہ آگ کی ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یحموم ایک پہاڑ ہے، جہنم میں دوزخی اس کے سائے میں پناہ لیں گے۔ دوزخ میں تاریکی ہے اور آگ بھی ان کے لیے تاریک ہے۔ ہیڈنگ: جہنم میں 3000 آگ روشن کی گئی ہے۔ حدیث میں آیا کہ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے جبکہ وہ غمناک اور پریشان تھے۔ پیغمبر نے ان سے پوچھا کہ اے جبرائیل کیوں روتے ہو؟ آپ نے عرض کی کہ ابھی جہنم کے شعلوں کا جھونکا ختم ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا جہنم کے سوراخ سے کیا مراد ہے؟ تو جبرائیل نے جواب دیا کہ جب خدا نے جہنم کو پیدا کیا 1000 سال اس کو پھونکا گیا کہ یہ سرخ ہوئی، پھر 1000 سال پھونکا تو آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال پھونکا تو آگ سیاہ ہو گئی۔ ابھی پھونکوں سے فارغ ہوا ہوں۔ اہل جہنم بھی تمام سیاہ ہیں، ان کے لباس آگ کے لباس بھی سیاہ ہیں۔ ظلمات بعضها فوق بعض، یعنی بہشت میں سیاہی نہیں سوائے آنکھ اور آبرو کے۔ جب جبرائیل علیہ السلام یہاں تک پہنچے تو رسول پاک بھی رونے لگے۔ اس وقت وحی نازل ہوئی، یا محمد، آپ کو اور جبرائیل کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہوں کہ مبادا آپ سے گناہ سرزد ہو۔ اس وقت میرے عذاب کے خوف سے اس وقت یہ حال بنانا، یعنی آپ کو جتنا بھی محفوظ رکھوں پھر بھی عذاب کا خوف رہنا چاہیے کہ شاید آپ اپنے فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی کریں، خدا اس کو چھوڑ دے۔ جس مقام پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈرتے ہیں ہم کو بھی ڈرنا چاہیے، اور جہاں ہم ہیں وہ تو قطعی معصوم تھے اور ہم قطعی گنہگار ہیں، کس طرح نہ روئیں؟ یہ وحشت ناک احادیث کس کے لیے ہیں؟ ڈرانے کے لیے ہیں کہ ہم سب ڈریں۔ شیخ شستری فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ شیطان نے ان کانوں میں کیا پڑھا ہے کہ ہم مطمئن ہو گئے ہیں کہ یہ عذاب اور عقوبتیں ہمارے لیے نہیں ہو سکتے۔ ہم تو شیعان علی یا محب علی ہیں۔ شیخ بہائی علی اللہ مقامہ نے شعر میں فرمایا، نہ اشک رواں نہ رخ
زردی، نہ اشک روا نہ رخ زردی، اللہ اللہ کہ چے بی دردی، از موتن اصلی خود ناری یاد، پیوستہ بلہ و لعب دلشاد۔ خلاصہ یہ ہے کہ خواہ ڈرو یا نہ ڈرو لیکن اس ہولناک منظر سے گزرنا ضرور ہے۔ جو نہ ڈرے اس کو وعدہ امن دیا ہے، اور جو ڈرتا ہے وہ اس کا علاج کرتا ہے کہ ایک قطرہ آنسو سے خدا ہی جانتا ہے کہ جہنم کی آگ کے شعلوں کو بجھا دیتا ہے۔ ہیڈنگ جہنم کے انگارے اونٹ برابر ہیں۔ قرآن مجید میں نے بھی اس ہولناک منظر کی منظر کشی کی ہے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ عَلَى وَارِدِهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مقفبیہ، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71۔ جہنم کے شعلے تو آسمان کے ستاروں کی تعداد کے مطابق ہیں، لیکن رب ذوالجلال کا قرآن میں ارشاد ہے انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر، یقیناً وہ آگ کے محل کی مانند چنگاریاں پھینکتی ہوں گی گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں، سورہ نمبر 77 آیت نمبر 32۔ یہ ہمارے ادراک کی حد سے باہر ہے، سوائے وحی کے قابل ادراک نہیں۔ شیخ شستری اپنے مواعظ میں فرماتے ہیں کہ نار حامیہ، دوزخ کی آگ بہت گرم ہے، اس کے مقابل دنیا کی آگ تو گرم ہے ہی نہیں۔ حمیم کھولتا ہوا پانی، دنیا کا کھولتا ہوا پانی دوزخ کے پانی سے بہت کم گرم ہے۔ اگر حمیم نامی اس پانی کا ایک قطرہ اس دنیا میں آ پڑے تو تمام دنیا کو جلا دے۔ جہنم کا ایک شعلہ پہاڑ پہ رکھیں تو وہ پہاڑ زمین اور تحت الثری تک کو جلا کر رکھ دے گا۔ اگر زقوم کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دیا جائے تو وہ دریا پورے کا پورا بدبو خودار ہو جائے گا۔ بس جب تک تم کو یقین نہ ہو جائے کہ ایسے عذاب الہی سے محفوظ ہو تب تک آرام سے نہ بیٹھو، اپنے لیے آرام کو حرام کر دو اور تا وقت موت استغفار کو بھی نہ بھولو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ اس وقت تک ہمیں عذاب نہیں دے گا جب تک اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں آپ موجود ہیں، اور نہ اس وقت تک عذاب دے گا جب تک ان میں استغفار کرنے والے موجود ہیں۔ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ اگلی ہیڈنگ ہے سانپ کے ڈر سے گرم پانی میں پناہ لیں گے۔ کتاب کفایت الموحدین میں اس آیت لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، سورہ حجر کی آیت نمبر 44 کے ذیل میں ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے نزدیک 70,000 پہاڑ ہیں، اور ہر پہاڑ میں 70,000 شگاف یا سوراخ ہیں، ہر سوراخ میں 70,000 وادیاں ہیں، ہر وادی میں 70,000 گھر ہیں، ہر گھر میں 70,000 سانپ ہیں، اور ہر سانپ کی لمبائی 3 دن کا سفر ہے۔ سانپ اور بچھو کا ڈنگ کھجور کے تنے جتنا لمبا اور موٹا ہوگا۔ اس کے قریب ایک پہاڑ سے پانی جاری ہونے کا نالا ہے جو بچھو اور سانپ کے ڈنگ سے مس کیا ہوا پانی ہے۔ دوزخیوں کو جب عذاب کریں گے تو وہ شدت ناراضی کی وجہ سے اس نالے میں چھلانگ لگا دیں گے کہ وہ سانپ اور بچھو کے ڈنگ سے مس پانی ہے۔ ہیڈنگ آیت عذاب سے صحابہ کرام کی پریشانی۔ علامہ مجلسی نے بحار الانوار کی 10ویں جلد میں نقل فرمایا ہے کہ اس آیت کے نزول کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان، گرا اور نالا تھے، حجرے سے باہر نہ آتے تھے، اصحاب بھی جرت نہ رکھتے تھے کہ آپ سے بات کریں۔ سیدہ نساء العالمین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے سلمان فارسی نے رسول اللہ سے رسائی حاصل کی کہ آپ سے سوال کریں کیونکہ آپ کے والد بزرگوار پریشان حال ہیں۔ زہرا سلام اللہ علیہا چادر اوڑھ کر بابا کے پاس گئیں۔ رسول اللہ خوش ہوئے کیونکہ بہشت کی بو آ رہی تھی۔ بی بی نے بابا سے گریے کی وجہ پوچھی تو رسول نے فرمایا یہ آیت وَإِنَّ جَهَنَّمَ لِمَوْعِدَهُمْ أَجْمَعِينَ نازل ہوئی ہے۔ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اس عذاب کی آیت کو سن کر منہ کے بل گر پڑیں اور فرمایا ہلاکت ہو اس پر جو اس دروازے سے وارد ہوا۔
سلمان فارسی نے کہا ہے کاش مجھے ماں نے پیدا نہ کیا ہوتا تاکہ میں یہ دردناک عذاب کی خبر نہ سنتا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کاش میں پرندہ ہوتا، بشر نہ ہوتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے نالہ بلند کیا اور کہا آہ من قلت الزاد و بعد السفر، آخرت کا سفر لمبا ہے اور زاد راہ تھوڑا ہے۔ اگلی تقریر کا آغاز صفحہ نمبر 219 سے ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم انہم كانوا قبل ذلك مترفین وكانوا يصرون على الحنث العظیم۔ ترجمہ، اور بائیں ہاتھ والے کیا برا نصیب ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا، وہ زہریلی گرم ہوا اور کھولتے پانی اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ باعزت۔ یقیناً وہ ان سے پہلے دولت مند تھے اور وہ بہت بڑے گناہ پر اصرار کیا کرتے تھے۔ ہیڈنگ ہے چہروں کو جھلسا دینے والا پانی۔ میں اور آپ ہر چیز سے بے خبر ہیں، خود کو ان عذابوں کے کنارے سمجھتے ہیں۔ فی سموم و حمیم، گرم ہوا جو بدن کے سوراخوں سے جگر تک پہنچے گی کہ جگر کو جلا دے گی، یہ سموم ہے۔ دوزخ کے مختلف قسم کے پانی ہیں، غساق، غسلین، حمیم، محل، صدید کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے، اور حمیم انتہائی گرم پانی ہے جس کا ایک قطرہ پہاڑ پر پڑے تو 7 طبقے تک آگ لگ جائے گی۔ جب لبوں کے نزدیک ہوگی تو ان کے چہرے کے گوشت گل سڑ کر گر جائیں گے، اور جب داخل بدن ہوگی تو جگر معدہ آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ قرآن پاک میں جہنمیوں کی چیخ اور پکار کے بارے میں ذکر ہوا ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، سورہ کہف کی آیت نمبر 29۔ ترجمہ، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی ایسے پانی سے فریاد رسی کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، وہ چہرہ جھلس دے گا، وہ کتنی بری پینے کی چیز ہوگی۔ جہنمی جلا ہوا سایہ تلاش کرتا ہے، اچانک جہنم کا سیاہ دھواں دیکھے گا، اس کو سایہ سمجھ کر وہاں جائے گا تو دیکھے گا کہ اس دھوئیں سے آگ برس رہی ہوگی۔ بعض نے کہا ہے کہ یحموم ایک سیاہ پہاڑ ہے جو آگ کا ہے اور یہ دوزخ میں ہے۔ لا بارد ولا کریم، ٹھنڈا نہیں، فائدہ مند نہیں، جس کی پناہ میں جہنمی افراد ہوں گے۔ ہیڈنگ، لوگ سائے کی تلاش میں ہیں۔ لوگ گرمی کی حدت و شدت اور لو کے جھونکوں سے بچنے کے لیے سایہ تلاش کرتے ہیں۔ بعض سائے گرمی کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ ٹھنڈک بھی پہنچاتے ہیں، جیسے بید کپ درخت۔ بعض سائے گرمی کو نہیں روکتے اور ٹھنڈا بھی نہیں کرتے، جیسے کمرے کے اندر کا سایہ۔ سایہ سخت گرمی میں کمرے کو سرد نہیں کرتا، لیکن آفتاب کی حرارت سے بہتر ہے کہ انسان کو سورج کی شعاؤں سے بچاتا ہے۔ ایسا سایہ بارد یعنی ٹھنڈا نہیں، لیکن کریم ضرور ہے یعنی نافع ہے۔ دوزخ میں وہ ایسا سایہ ہے جو نہ ٹھنڈا ہے نہ گرمی کو روک سکتا ہے۔ لا بارد ولا کریم، اس کے علاوہ کبھی آتش کے بارش بھی برسائے گا تو اس سے بجلی کی طرح خوفناک آوازیں ہوں گی۔ یہ سارے عذاب اصحاب شمال کے لیے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے تو یہ آئندہ آیتوں میں بیان فرما دی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیڈنگ ہے دنیاوی لذتوں کا انجام۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، کیونکہ یہ اس سے پہلے اس دنیا کی لذتوں اور خوشیوں میں غرق تھے۔ مترف از مادہ طرفہ یعنی تنعم، ناز و نعمت میں غرق ہونا، یعنی اس قسم کا عذاب ان کے لیے اس لیے ہے
کہ وہ دنیا میں خوشی اور شہوات دنیا میں غرق تھے، قیامت کو ایک افسانہ سمجھتے تھے اور دنیا کو حقیقت سمجھتے تھے، حزن و خوشی کی وسعت صرف دنیا تک جانتے تھے، صبح سے لے کے شام تک صرف مال و جاہ اور خوشی کے پیچھے دوڑتے تھے۔ مترف وہ لوگ ہیں جو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کی دنیا خوشحال رہے، حلال و حرام سے ان کا کوئی تعلق نہیں، ان کا کھانا پینا کہاں سے ملے، چاہے مال حرام سے ہو، سود خوری سے ہو، ملاوٹ سے آئے یا وقف کا مال ہاتھ آ جائے، مظلوم کا مال آ جائے یا وقف کا مال ہاتھ آ جائے، یتیم کا مال اگر ہاتھ آئے وہ اپنا پیٹ بھرنا ہدف سمجھتا ہے۔ ہیڈنگ: دنیا ایک فریب ہے، لیکن اہل ایمان مترفین کی ضد ہے۔ انہوں نے سمجھا ہوا ہے کہ دنیا کی خوشیاں زائل ہو جائیں گی، انہوں نے اپنی ساری خوشیاں قبر، برزخ اور بہشت کے ذمے لگا دی ہیں۔ دنیا بہت چھوٹی ہے اور اہل ایمان کے دل کو شکار کرے گی۔ وہ کون سی صفت کے مالک تھے جو تمام خوشیاں اس دنیا کے لیے جانتے تھے؟ وہ بچہ صفت لوگ ہیں کہ جو دنیا کی خوشیوں میں گرفتار ہیں، وگرنہ ایک فہمیدہ انسان تو سمجھتا ہے کہ اس نے جلدی موت کی وادی میں چلے جانا ہے اور اس کے لیے لباس تقویٰ ضروری ہے۔ ہیڈنگ: دنیا کی لذتوں کے بارے میں گفتگو۔ تعجب ہے کہ دنیا کی خوشیوں میں معائب کی نشانیاں بھی شامل ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعبیر تو یہ ہے کہ غربت کی زندگی بسر کرنا، خشک روٹی کھانا اور صحرا کی گھاس پتے سے استفادہ کرنا ان عیش و عشرت کی نعمتوں میں غرق ہونے سے بہتر ہے، جبکہ وہ اسی حال میں لاابال مر جاتے ہیں۔ اصل روایت سننے کے قابل ہے۔ بہار الانوار میں روایت ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ سیر پر جا رہے تھے۔ آپ نے ایک خراب شدہ شہر دیکھا، خاویۃ علی عروشها، یعنی کسی وجہ سے ان کے گھر ان کے اوپر گرے اور شہر والے سب کے سب مر گئے۔ آپ نے اپنے حواریوں کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر کے رہنے والے کسی آسمانی حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں، ایک ایک کر کے نہیں مرے بلکہ اکٹھے مر گئے ہیں، ورنہ ایک دوسرے کو دفن کرتے۔ ایک حواری نے کہا، یا حضرت، اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ان میں سے کسی ایک کو زندہ کرے تاکہ اس سے واقعہ پوچھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو ان میں سے ایک زندہ ہو گیا۔ حضرت نے اس سے پوچھا، حضرت نے دعا فرمائی، ان میں سے ایک زندہ ہو گیا تو حضرت نے اس سے یہ پوچھا، اس کے احوال پوچھے تو اس نے عرض کیا، صبح کو ہم خوش و خرم تھے، امن کا کمال تھا، لیکن رات ہوئی، کوئی بلا آئی، شہر اوپر سے نیچے ہو گیا، عذاب الہی واقع ہو گیا، ایک عتاب کے شکار ہو کر مر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وجہ پوچھی کہ یہ عذاب کیوں آیا تو اس نے کہا، ہم دنیا پرست تھے، اس دنیا سے محبت تھی، جیسے شیر خوار بچے کو ماں کے دودھ سے ہوتی ہے۔ بچے کی عادت ہے کہ جب بھی کسی تکلیف میں مبتلا ہو تو ماں کے پستان منہ میں لے لینے سے سکون میں آ جاتا ہے، اس کی خوشی صرف پستان مادر میں ہے۔ اسی طرح مترفین بھی دنیا کی خوشیوں میں ایسے تھے، ان کو بہشت کا غم یا جہنم کا خوف نہیں، بلکہ ان کی آہو فریاد و نالہ و زاری فقط برائے دنیا ہے۔ اس شخص نے کہا، ہمارا دوسرا جرم طاغوت کی پرستش ہے۔ طاغوت مبالغہ طاغی ہے، یعنی گردن کش یا نافرمان۔ حکام ہم پر حکومت کرتے ہیں اور ہم ان کی پیروی کرتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے پوچھا، ان تمام میں سے صرف تم نے میرے سوال کا کیوں جواب دیا؟ اس نے کہا، میں ان میں شامل تھا لیکن میرا عمل ان جیسا نہ تھا اور میں اپنے بالوں سے روز قیامت تک لٹکا ہوا ہوں۔ شاید اس کی ابتلا کی وجہ یہ ہے کہ اس نے نہیں عن المنکر نہیں کیا، جو خود گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت مسیح نے اپنے حواریوں کی طرف رخ کر کے فرمایا، خشک روٹی، صحرا کی سبزی کھانا اور سادہ زندگی بسر کرنا بہتر ہے ایسی مترفین کی زندگی گزارنے سے جس کا انجام یہ ہو۔ دنیا سے اتنی وابستگی کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ دنیاوی لذتوں کی دلدادہ ہو گئے اور گناہ بندے کو اندھا کر دیتے ہیں۔ دنیا کے نقائص کے باوجود وہ فریفتہ ہے، اے کاش کہ وہ صحرائی گھاس کھا لیتا اور جہنم کے حمیم و زقوم کھانے سے بچ جاتا۔ یہ حقیقت ہے کہ گناہ حقیقی آنکھیں رکھنے والے کو بھی اندھا کر دیتا ہے۔ مترفین کا کامل نمونہ یزید ملعون ہے۔ 3 سال حکومت کی،
یزید بھی واصل جہنم ہو گیا اور حسین بھی شہید ہو گئے، لیکن یزید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے اور حسین بہشتیوں کے سید و سردار ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس حصے کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی۔ صفحہ نمبر ہوگا 225 اور ریڈنگ کا پارٹ ہوگا پارٹ نمبر 13۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔